بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 91 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے رہبانیت کا ظہور۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ رہبانیت کے ظہور، رہبانیت عیسائیت میں کیسے آیا، اس کے کیا اسباب تھے اور اس کی کیا خصوصیات رہی ہیں، اس کے کیا نتائج نکلے، اس کی یعنی رہبانیت سے متعلق اس کی تفصیلات کو پڑھیں گے۔ ابتدا، رومی حکومت کے دوران قیام عیسائیت بنیادی طور پر ایک شہری مذہب رہی تھی، لیکن 5ویں صدی عیسوی میں بڑے بڑے شہروں کے اجڑ جانے کے بعد عیسائیت میں رہبانیت کی اس تحریک نے ابھرنا شروع کیا، جس کی بنیاد اگرچہ 3 صدی عیسوی میں پڑ چکی تھی۔ اس کے پیروکار عوام کے درمیان اپنے مراکز قائم کر کے یا ان کے درمیان گھوم پھر کر ان کو عیسائیت کے سادہ اخلاقی اصولوں، فقر، استغنا، پاکیزگی اور اطاعت شعاری کی عملی تعلیم دے رہے تھے۔ اس عبارت کا مطلب یہ کہ جب 5ویں صدی عیسوی میں تو عیسائیت رومی حکومت کے ماتحت مکمل طور بلکہ قابض تک ہو گئی تھی، لیکن یہ شہری درجے پر تھا، یعنی ایک شہری مذہب کی حیثیت رکھتا 5ویں صدی سے پہلے۔ اگرچہ رہبانیت کی بنیاد 3 صدی میں ہی پڑ چکی تھی، لیکن 5ویں صدی میں اس نے ایک منظم شکل اختیار کی اور عوام الناس تک اس کی رسائی ہوئی، یعنی جن کے جو رہبانیت کے پیروکار تھے یہ فقر، استغنا، پاکیزگی، اطاعت شعاری، ان سب کی پریکٹیکل کر کے دکھاتی تھی یہ چیزیں، اس لیے عوام کا رجحان اس کی طرف زیادہ ہوا۔ یہ 5ویں صدی کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایک دم اس کا دور عروج تھا، رہبانیت ہی آئیڈیل لائف مانی جانے لگی تھی۔ عیسائیوں میں رہبانیت کا آغاز مصر سے ہوا۔ اس کا بانی سینٹ اینتھونی تھا، جس کو پہلا مسیحی راہب قرار دیا جاتا ہے۔ اینتھونی نے فیوم کے علاقے میں پسپیر کے مقام پر پہلی خانقاہ قائم کی۔ اس کے بعد اس نے دوسرا خانقاہ بحر احمر کے ساحل پر قائم کی، جسے اب مارونتونوس کہا جاتا ہے۔ عیسائیوں میں رہبانیت کے بنیادی قواعد سینٹ اینتھونی کی ہی تحریروں اور ہدایات سے ہی ماخوذ ہیں۔ اس آغاز کے بعد یہ سلسلہ مصر میں سیلاب کی طرح پھیل گیا اور جگہ جگہ راہبوں اور راہبات کے لیے خانقاہیں قائم ہوئیں۔ اس پوری عبارت میں رہبانیت کی بنیاد سے بحث کی گئی کہ رہبانیت کی بنیاد کیسے پڑی۔ سینٹ اینتھونی نامی جو سینٹ تھا، اس نے اس کی بنیاد رکھی۔ اس کو سب سے پہلا راہب کہا جاتا ہے۔ اس نے مصر کے فیوم نامی علاقے میں جو پسپیر کی جگہ پہ تھا وہاں پہ پہلی خانقاہ قائم کی۔ پھر اس کے بعد اسی اینتھونی نے دوسری خانقاہ بحر احمر کے ساحل پہ قائم کی، اور اس کے ان 2 خانقاہوں کے قائم کرنے کے بعد پوری عیسائیت میں جگہ جگہ راہب نظر آنے لگے اور راہبوں اور راہبات کے لیے خانقاہیں قائم ہونے لگی۔ اینتھونی کی ہی تحریریں اس کے قواعد کی بنیاد بنی۔ رہبانیت کے جو بنیادی قواعد ہیں وہ اسی کی تحریروں پہ بیس ہیں۔ 325 عیسوی میں مصر کے اندر ہی ایک اور مسیح ولی پاخی ہیوس نمودار ہوا، جس نے راہباؤں اور راہبات کے لیے 10 بڑی خانقاہیں قائم۔ اس کے بعد یہ سلسلہ شام و فلسطین اور افریقہ و یورپ کے مختلف ملکوں میں پھیلتا چلا گیا۔ کلیسائی نظام کو ابتدا میں اس رہبانیت کے معاملے میں سخت الجھن سے سابقہ پیش آیا، کیونکہ وہ ترک دنیا، تجرد اور غریبی مفلسی کو روحانی زندگی کا آئیڈیل تو سمجھتا تھا، مگر راہبوں کی طرح شادی بیاہ، اولاد پیدا کرنے اور ملکیت رکھنے کو گناہ نہیں ٹھہرا سکتا تھا۔ مگر بعد میں رہبانی قواعد کو کلیسا نے بھی اپنے نظام میں داخل کر لیا۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ 325 میں پاخی ہیوس جو مصر کا رہنے والا تھا، اس نے 10 بڑی خانقاہ قائم کی، اور پھر اس نے جب 10 بڑی خانقاہ قائم کی تو رہبانیت کا تصور مصر سے باہر پھیلا، شام، فلسطین، افریقہ، یورپ تک اس کی حدود پھیل گئے اور رہبانی خانقاہیں قائم ہونے لگی۔ کلیسائی نظام نے رہبانیت کو شروع میں تو ایکسپٹ نہیں کیا۔ ایکسپٹ نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ترک دنیا، تجرد، غریبی، مفلسی، ان سب کو روحانی زندگی کا آئیڈیل کلیسا سمجھتا تو تھا، البتہ شادی بیاہ اور یا ملکیت رکھنا یا اولاد پیدا کرنا، ان چیزوں کو وہ حرام نہیں قرار دیتا تھا۔
اور رہبانیت کی بنیاد ہی اسی پہ تھی کہ شادی بیاہ نہ کرنا، اولاد سے محبت نہ رکھنا، اور ملکیت، کسی قسم کی کوئی ملکیت نہ رکھنا. یہ چیزیں جو تھی، یہی چیزیں مانے ہو رہی تھی. لیکن رہبانیت کا غلبہ اس قدر ہوا کہ کلیسائی نظام نے اس کو اس حد تک تسلیم کیا کہ اسی کو بنیاد بنا لیا گیا اور اسی کو آئیڈیل زندگی مانا جانے لگا. کلیسائی نظام میں بھی آئیڈیل لائف مان لیا گیا. اسباب، رہبانیت کے اسباب کیا؟ تاریخی طور پر عیسائیت میں رہبانیت کے در آنے کے درذیل 3 بڑے اسباب ہیں. نمبر 1، قدیم مشرک سوسائٹی کی مخالفت. پہلا سبب یہ ہے قدیم مشرک سوسائٹی کی مخالفت. قدیم مشرک سوسائٹی میں شہوانیت، بدکرداری اور دنیا پرستی جس شدت کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی، اس کا توڑ کرنے کے لیے عیسائی علماء نے اعتدال کی راہ اختیار کرنے کے بجائے انتہا پسندی کی راہ اختیار کی. انہوں نے عفت پر اتنا زور دیا کہ مرد و عورت کا جنسی تعلق ہی نجس قرار دیا، خواہ وہ نکاح ہی کی صورت میں ہو. دنیا پرستی کی اس قدر مخالفت کی کہ دیندار کے لیے کسی قسم کی املاک رکھنا ہی گناہ قرار پایا. جو پہلا سبب یہ تھا کہ قدیم مشرک جو قومیں تھیں، یہ جو سماج تھا قدیم مشرک، اس کی مخالفت کرنی تھی. اب جیسے کہ اس سماج میں شہوانیت، بدکرداری اور دنیا پرستی، یہ 3 صفات بہت زیادہ تھی. اس کی مخالفت میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے عیسائی علماء نے انتہا پسندی کی رائے اختیار کی. انتہا پسندی کی رائے اختیار کی شہوانیت کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ کر دیا کہ کسی قسم کا جنسی تعلق رکھنا ہی حرام، چاہے وہ نکاح کی صورت ہو، یعنی اس کو بالکل منع کر دیا. اور پھر اسی طرح دنیا پرستی کی مخالفت میں اس حد تک گئے کہ کسی قسم کی املاک رکھنے کو بھی گناہ سمجھا جانے لگا. دوسرا سبب، کلیسائیت کی توسیع کے لیے دوسروں سے متاثر ہونا. مسیحیت میں جب کامیابی کے دور میں داخل ہو کر عوام میں پھیلنی شروع ہوئی تو اپنے مذہب کی توسیع و اشاعت کے شوق میں کلیسا ہر اس برائی کو اپنے دائرے میں داخل کرتا چلا گیا جو پہلے سے ہی عام لوگوں میں مقبول تھیں. اولیاء پرستی نے قدیم معبودوں کی جگہ لے لی. یونانی دیوتا ہورس اور آئسس کے مجسموں کی جگہ مسیح اور مریم کے بت پوجے جانے لگے. یعنی دوسرا سبب یہ تھا کہ کلیسا اپنے نظام کو فروغ دینے کے لیے، عیسائیت کو پھیلانے کے لیے، جو دوسری قوموں کی جو چیزیں تھیں اس سے یہ متاثر ہو گیا، اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور اس کی شکل بدل دی. اس کی شکل اس طرح سے بدل دی کہ اگر اس سے پہلے، یعنی عیسائیت کے آنے سے پہلے ہورس اور آئسس کے مجسموں کی پوجا ہوتی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، مسیح اور مریم کے بت کو پوجنا شروع کر دیا. یا ان کے یہاں دیگر معبودوں کی پرستش ہوتی تھی تو انہوں نے اولیاء کی پرستش شروع کر دی. نمبر 3، عیسائیت کے پاس مفصل شریعت کا نہ ہونا. یہ تیسرا سبب ہے، عیسائیت کے پاس مفصل شریعت کا نہ ہونا. شریعت موسوی کو چھوڑ دینے کی وجہ سے تنہا انجیل کے اندر کوئی مکمل ہدایت نامہ نہ تھا. اس لیے مسیحی علماء کچھ باہر کے فلسفوں اور طور طریقوں سے متاثر ہو کر طرح طرح کی بدعتیں دین مسیح میں داخل کرتے چلے گئے. رہبانیت بھی انہی بدعتوں میں سے ایک تھی. یعنی ان کے پاس چونکہ مفصل شریعت نہیں تھی کہ ہر جز پہ رہنمائی ہو، تو انہوں نے کیا کیا، عیسائی علماء نے کہ باہر سے کچھ نظریات اختیار کیے، فلسفے اختیار کیے، کچھ وے آف لائف کو انہوں نے لیا. تو جو انہوں نے باہر سے جو چیزیں لی ان میں سے رہبانیت کو بھی باہر سے لیا. اب باہر سے کیا لی، کیسے، کہاں سے لی، ماخذ، یعنی رہبانیت کا ماخذ کیا ہے. مسیحی مذہب کے علماء و ائمہ نے رہبانیت کا فلسفہ اور اس کا طریقہ کار درج ذیل مذاہب و اقوام سے اخذ کیا. بدھ مذہب کے بھکشوؤں سے، ہندو جوگیوں سنیاسیوں سے، قدیم مصری فقراء سے، ایران کے مانویوں سے اور افلاطون کے پیرو اشراقیوں سے، اور اسی کو تزکیہ نفس کا طریقہ، روحانی ترقی کا ذریعہ اور تقرب اللہ کا وسیلہ قرار دے لیا. یعنی انہوں نے، عیسائیوں نے رہبانیت کو جو اخذ کیا وہ ان مذہبوں سے اخذ کیا، بدھ مذہب سے، ہندوازم سے، یا مصر کے جو فقراء تھے، قدیم پرانی تہذیب کو ماننے والے، ان سے، ایران کے مانوی مذہب جو تھا وہاں سے، یا افلاطون کے جو اشراقی فلسفے کے حامی تھے ان سے. یعنی یہ ان کی خود کی تھی نہیں، یہاں سے اخذ کیا انہوں نے. 3 صدی عیسوی سے 7ویں صدی عیسوی تک جو لوگ مشرق اور مغرب میں مسیحی رہبانیت کے بزرگ ترین پیشوا اور امام مانے جاتے ہیں وہ درج ذیل ہیں: سینٹ اتھاناسیوس، سینٹ باسل، سینٹ گریگوری، نازیہ نزین، سینٹ کرائسوسٹم، سینٹ ایمبروز، سینٹ جیروم، سینٹ آگسٹائن، سینٹ بینڈیکٹ اور گریگوری اعظم.
یہ جو نام ہیں یہ روحانیت کے رہنما اور رہبر اور روحانیت کو عظمت فراہم کرنے والے لوگ، یہ سب خود راہب اور روحانیت کے زبردست علمبردار رہے۔ انہی کی کوششوں میں کلیسا میں روحانیت نے رواج پایا۔ خصوصیات، راہبانہ بدعات کی چند خصوصیات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، سخت ریاضتوں اور نت نئے طریقوں سے اپنے جسم کو اذیتیں دینا۔ اس معاملے میں ہر راہب دوسرے راہب پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتا تھا۔ اس سے متعلق عیسائی راہبوں کے واقعات ایسے ہی منقول ہیں جیسے ہندوازم کے سنیاسیوں سے عملاً دیکھنے میں آتا ہے۔ یعنی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سخت قسم کی ریاضت اور سخت قسم کو اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا، اور جس کو ہندی میں کہتے ہیں کہ کڑی تپسیا کرنا۔ تو کڑی تپسیا جیسے ہندوازم میں ہوتی ہے، اسی طریقے سے انہوں نے بھی اپنے جو ہندو عیسائیت کے میں جو راہب ہوتے ہیں وہ بھی سخت اذیتیں جھیلتے ہیں۔ نمبر 2، یہ ہر وقت گندے رہتے اور صفائی سے سخت پرہیز کرتے تھے۔ نہانا یا جسم کو پانی لگانا ان کے نزدیک خدا پرستی کے خلاف تھا۔ سینٹ اینتھونی کی یہ خوبی بیان کرتا، یعنی ایک شاگرد اپنے شاگرد کا نام اتھاناسیوس اپنے استاد اینتھونی کی یہ خوبی بیان کرتا ہے کہ اس نے مرتے دم تک اپنے پاؤں نہیں دھوئے۔ یہ اس کی خوبی تھی، یعنی گندگی اس حد تک تھی کہ وہ پیر بھی نہیں دھوتا تھا۔ نمبر 2، روحانیت نے ازدواجی زندگی کے رشتے کو کاٹ پھینکنے میں سخت بے دردی سے کام لیا۔ نمبر 4، روحانیت نے ماں باپ، بھائی بہن اور باپ بیٹے تک کے رشتے کو کاٹ دیا۔ مسیحی ولیوں کی نگاہ میں بیٹے کے لیے ماں باپ کی محبت، بھائی بہنوں کی محبت اور باپ کے لیے اولاد کی محبت بھی گناہ تھی۔ ان کے نزدیک روحانی ترقی کے لیے ان رشتوں کو کاٹ دینا ضروری تھا۔ یعنی چوتھی جو خصوصیت ہے کہ جو رشتے ہوتے ہیں، یعنی رشتے نام کی کوئی چیز نہیں رہی، چاہے وہ خونی رشتہ ہو، خونی رشتے کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں یا سسرالی رشتہ، ان تمام رشتوں میں کسی قسم کی کوئی کسی طرح کی کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس سے جتنی دوری بنائے رکھا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ اور اس سے پھر اس بارے میں مختلف ایسے واقعات ہیں کہ جو آدمی پڑھ کر کے جس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ بیٹے کو ماں سے نہیں ملنے دیا گیا، یا ماں تڑپتی رہی، جان دے دی، لیکن بیٹا ملاقات کرنے نہیں آیا، نظر بچا کے گزر گیا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں۔ نمبر 5، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کے ساتھ بے رحمی، سنگ دلی اور قساوت قلبی برتنے کی جو مشق یہ لوگ کرتے تھے، اس کی وجہ سے ان کے انسانی جذبات مر جاتے تھے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ یہ اپنے مذہبی مخالفین پر ظلم و ستم کی انتہا کر دیتے تھے۔ یعنی اس بات کی انہیں ٹریننگ دی جاتی تھی کہ کس طریقے سے سخت دل ہوا جائے، بے رحمی کی صفت کیسے پیدا کی جائے، حتیٰ کہ اس طرح کے واقعات ہیں کہ یہاں تک کہہ دیا گیا باپ سے کہ اپنے بیٹے کو سمندر میں پھینک دے، ڈبو دے، اس حد تک کے واقعات ہیں۔ نمبر 6، اس ترک و تجرید اور فقر و درویشی کے ساتھ انہوں نے دولت دنیا سمیٹنے میں بھی کمی نہ کی۔ 5ویں صدی میں ہی روم کا بشپ بادشاہوں کی طرح محل میں رہتا تھا۔ یعنی جو اس کی بنیاد تھی کہ ترک دنیا، تجرد کی زندگی، فقر و درویشی کی زندگی، یہ اس کی بنیاد ہونے کے باوجود ان کے جو بشپ ہوتے تھے، جو کلیسا کے پوپ ہوتے تھے، یہ راہب بھی ہوتے تھے دراصل، لیکن ان کی راہب کے ساتھ ساتھ یہ محل میں رہتے تھے۔ یہ عجیب تضاد تھا ان کی زندگی بھی۔ نمبر 7، عفت کے معاملے میں غیر فطری رجحان رکھنے کی وجہ سے ان میں نفس کشی کرتے کرتے نفس امارہ پر عمل کرنے کا رجحان آ گیا۔ یعنی انہوں نے اس حد تک کہ ایک ہی غسل خانے میں مرد و عورت کا نہانا ایک ساتھ، یا اس طریقے سے ایک بستر پہ رہنا، یہ تمام چیزیں جو غیر فطری چیز تھی کہ اس سے نفس کشی اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی وہ جو نفسانی جذبات ہوتے ہیں اس پہ کنٹرول ہے، یہ چیزیں دکھانے کے لیے ایسا ہوا کہ ان میں نفس امارہ پر عمل کرنے کا رجحان آ گیا۔ پھر یہ ہوا کہ وہ برائی جو معاشرے کے لیے ناسور سمجھی جاتی ہے، وہ برائی اور یہ خانقاہیں، راہبوں کی خانقاہیں بے حیائی کا اڈا بن گئی اس کی وجہ سے۔ خلاصہ، آج کی خلاصہ یہ ہے کہ روحانیت کو پڑھتے ہوئے ہم نے سب سے پہلے اس کی ابتدا کے بارے میں پڑھا، پھر اس کے اسباب کیا کیا تھے، کیسے یہ آئے، پھر اس کے باعث کیا ہے روحانیت کے، اس کے رہنما کون کون تھے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، وہ 7